بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کلاس داہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 9 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، اس کے صفحہ نمبر 134 پر موجود ٹاپک علاقائی زبانیں، اس میں سے بلوچی اور کشمیری، ان دو زبانوں کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. بلوچی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے. بلوچی زبان کی قدامت یعنی قدیم، پرانی ہونا اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے. بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی. اگرچہ بلوچی رسم الخط یعنی لکھنے کا انداز، طریقہ پہلے ایجاد ہو چکا تھا یعنی تخلیق ہو چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بہت دیر بعد آیا. مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. بلوچی شاعری میں زیادہ اہم اور پہلا حصہ رزمیہ شاعری. رزمیہ کہتے ہیں شاعری، ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں جنگ کے حوالے سے بیانات ہوں، یعنی وہ شاعری جو جنگ کے بیان پر مشتمل ہو کا ہے. اس کے موضوعات میں ہمت، جاہ و جلال یعنی شان و شوقت، غیرت یعنی حیا، شرم اور بہادری شامل ہیں. ٹھیک ہے. بلوچی زبان کی جو 3 حصے ہیں اس میں سے جو پہلا حصہ ہے، اہم حصہ، وہ کیا ہے؟ رزمیہ شاعری کا ہے، اور اس کے موضوعات میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری شامل ہیں. اس کے بعد ہے دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے. اس میں حسن و عشق، شباب یعنی جوانی اور دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں. اور تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے، یعنی عوامی قصے کہانیاں پر محیط ہے، گھرا ہوا ہے. اس میں لوری یعنی جو بچوں کو دی جاتی ہے، اور موتق کہتے ہیں مرثیہ نگاری کو. ٹھیک ہے. مرثیے کا یہ دوسرا نام ہے موتق کی اصناف قدیم زمانے سے معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی آئی ہیں. 1840 عیسوی سے بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کرانا یعنی جان پہچان کرانا کا کام شروع ہوا. بلوچی ادب کے قدیم اور کلاسیکی نثر میں میر چاکر خان، حسن زندو، پیرنگو گران، ناز شاہ، موری دہانی وغیرہ کے قصے مشہور و مقبول ہیں. بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شیخ کمسر مری نے لکھی. انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی اس میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں. اس دور کا بلند پایہ شعر مست توکلی ہے. قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا ہے. بلوچی رسائل و جرائد نے بلوچی ادب کی تیز رفتار ترقی کا آغاز کیا. 1960 عیسوی میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہونے سے بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا ہے. بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا اجرا کیا ہے. نیکسٹ ہے کشمیری زبان. جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے. اس کے کئی مشہور لہجے ہیں جن میں مسلمان کی، ہند کی،
گندورو اور گامی زیادہ مشہور ہیں۔ معیاری و ادبی لہجہ گندورو کو سمجھا جاتا ہے۔ کشمیری ادب کو درج ذیل 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا، ترقی ملی۔ اس قسم کے شاعری میں کشمیری سماج یعنی معاشرے کی اجتماعی سوچ و احساس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اسے کشمیری لہجے میں رعوف یالول کہا جاتا ہے۔ دوسرے دور میں الہیات کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کے مشہور شاعر شروتی کنٹھ تھے۔ تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی یعنی عشق داستانوں کو نظم میں ڈھالنے کی روایت پڑی۔ حبہ خاتون اس عہد کی یعنی زمانے کی اہم شاعرہ گزری ہیں۔ اس دور کے منظوم قصوں میں کشمیری کے علاوہ اہم فارسی و عربی قصوں کو بھی کشمیری زبان میں پیش کیا گیا، جن کے لیے ارمنی لال اور ملا فقیر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان و ادب پر روحانی اثر غالب رہا، جس کے روح رواں محمود گامی تھے۔ پانچواں دور ادب کے زیر سایہ بڑھا۔ یہ اپنے اندر نئے فکری رجحانات رکھتا ہے۔ غلام احمد مہجور کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے۔ کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ دوسری زبانوں سے تراجم بھی ہوئے۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیق کی صنف کے طور پر اپنایا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج آپ کا کام ہے۔ بلوچی زبان اور کشمیری زبان کے حوالے سے ہم نے پڑھا، آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔